ہاں جی. فقط لبثتم بس البتہ تحقیق ہاں فیکم تم میں عمرن من قبلی ایک مدت عمر کی گزار چکا ہوں من قبلی نبوت دعوی نبوت سے پہلے. ہوں افلا تعقلون کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ ہوں. فمن اظلم بس اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے ممن افطرا جس نے جھوٹ باندھا اللہ کذبا اللہ پر اللہ کذبا او کذب بیااتی یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. پیچھے پیچھے افطرا علی اللہ کاذبا. افطرا اللہ کذب اللہ تعالیٰ پر کیا؟ اللہ اللہ پر کذبا. ہاں جی آپ کا ترجمہ کر دیں. ہاں جی. یہ جھٹلایا او کذبا اس کی او کذبا یہ جھٹلایا بھی آیات اس کی آیتوں کو. انہو بے شک لا یفلح نہیں وہ فلاح پائیں گے المجرمون مجرم. ہاں جی آگے آپ ترجمہ کر دیں. وہ یعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی. ہاں جی آپ ترجمہ کریں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. ماں اس چیز کی بجلی ڈیم میں چلا گیا. آگے آپ ترجمہ کرو. نندر ہی ودی آج. کر دیں اسے. او کل لو شاء اللہ ادھر سے کل لو شاء اللہ ما تلوتہ. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہاں جی ہاں تمہیں اس بات کی ہاں 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 جی ہاں جی فمن اسلم سے ترجمہ. ومن اظلم مفترا ومن اظلم سب سے بڑا ظالم مفترا جو جھوٹ باندھا اللہ پر کاذباً. اچھا ہاں جی آپ ترجمہ کریں. عبداللہ بھائی آپ ترجمہ کریں. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا. کون ہے اظلم اس سے کوئی بڑا ظالم ممن افطرا اللہ پر جھوٹ بولے کاذبا جھوٹ بولے او کذب بیاات قرآن کی آیات کو جھٹلائے. انہو بے شک لا نہیں یفلح فلاح پائیں گے المجرمون مجرم. ہاں جی وَيَعْبُدُونَ اور وہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا یضرہم نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں ولا ینفعہم اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں.
ہاں اولائی یہی شفاعنا ہمارے سفارشی ہیں، ہاں جی اللہ کے ہاں۔ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما 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 رب زدنی علما۔ پیچھے بات ہو رہی ہے کہ ایسی چیزیں جو نہ نقصان دے سکتی ہیں اور نہ ہی فائدہ دے سکتی ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم اللہ کو خبر دینا چاہتے ہو اس چیز کی کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے باخبر ہے اور تم جانتے ہو اللہ نہیں جانتا۔ یہ پیچھے بات ذکر کی جا رہی ہے اور یہ ایک توحید کی بات کی جا رہی ہے، توحید سمجھائی جا رہی ہے، عقلی ذریعے سے سمجھائی جا رہی ہے۔ اگر اتنی بڑی کائنات کا خالق اس بات کو نہیں جانتا اور تم اس بات کو جانتے ہو، یہ توحید سمجھائی جا رہی ہے اور آگے توحید کی ہی ایک دلیل دی جا رہی ہے۔ وما کانا، اور نہیں تھے، الناس لوگ، الا مگر امتن واحدتن، مگر ایک ہی امت تھے، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمتن اگر نہ ہوتا کلمہ، سبقت جو پہلے گزر چکا ہے یا پہلے متعین ہو چکا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، بینہم ان کے درمیان، فیما جس بات میں، فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزل نازل کیا گیا، علیہ اس پر، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فقل پس کہہ دیجئے، انما الغیب بے شک غیب جو ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، فانتظروا پس تم انتظار کرو، انی بے شک معکم میں تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ وَإِذَا اور پھر جب اذقنا ہم چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتاً اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، من بعد ضراء تکلیف کے بعد، مستہم جو ان کو پہنچی ہے، اذن اچانک، لہم ان کے لیے، مکرن چالیں کرنا ہوتا ہے، فی آیاتنا ہماری آیات میں، کل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ اسرع زیادہ تیز ہے، مکرن چال کرنے میں، ان اللہ بے شک اللہ، ان بے شک رسولنا ہمارے فرشتے، یکتبون یہ تمام باتوں کو لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی اسی آیت کے اندر یہ بات انسان کو سمجھائی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے لوگ جس بات پہ اکٹھے ہیں، جس بات پہ لوگوں کا اجتماع ہے، اکٹھا ہے، وہ کوئی شرک کی چیز نہیں ہے، کوئی وہ بتوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے لوگ ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے تھے، پھر آگے جا کے لوگوں نے اپنی منشا کے مطابق جو ان کو پسندیدہ چیزیں تھیں انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا اور بعض باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہی بات بتائی جا رہی ہے، ما کانا نہیں تھے، الناس لوگ، الا مگر امتن واحدتن مگر ایک ہی امت تھے، ایک امت ہو کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کوئی بھی دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، فاختلفوا پھر انہوں نے اختلاف کیا، لولا کلمتن اگر نہ ہوتا کلمہ، سبقت جو پہلے سے متعین ہو چکا ہے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ انہوں نے اللہ کے ساتھ کر لیا ہے، جو نافرمانی اللہ کی انہوں نے کر لی ہے، حق تو یہ بنتا تھا اللہ تعالیٰ ابھی ان پہ سزا کو نازل فرما دیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بس وہ وقت مقرر کر دیا ہے، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا گیا ہے، بینہم ان کے درمیان، فیما جس بات، فیما ان تمام چیزوں میں، فیہ جس میں یختلفون یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے،
اللہ تعالیٰ کی شریعت کو, اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو بے نقاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کلمہ ثابت نہ ہوتا, ہم قیامت کا وقت پہلے متعین نہ کر دیتے, تو جو تم اختلاف کرتے ہو نا, میں ابھی تمہارے تمام عیبوں کو باہر کھول کے رکھ سکتا تھا, ابھی تمہیں میں بدلہ دے دیتا. یہ بات ذکر ہو رہی ہے. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, لولا, کیوں نہیں, انزل, نازل کی گئی, علیہ, اس پیغمبر پر, آیتن, کوئی نشانی. اچھا تو یہ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے تو پھر تجھ پہ کوئی نشانی کیوں نہیں ذکر کی گئی, کوئی بات اس طرح کیوں نہیں ذکر کی گئی؟ ایسے ہو کہ یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں, مکہ کے یہ پہاڑ ہیں سونے کے بن جائیں, ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے. یا کوئی ایسی بات ہو کہ اللہ اپنے آسمانوں سے ایک فرشتہ بھیجے جو ہماری گلیوں بازاروں کے اندر جو ہے نا وہ اعلان کرائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی ہیں, تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل کیوں نہیں آ جاتی؟ کوئی اگر ایسی چیز ہے تو تم جو ہے وہ ہمیں دکھاؤ. یا پھر اس طرح کر لو کہ ہمارے باپ دادا فوت ہو گئے ہیں, تم انہیں زندہ کر کے دکھا لو, ہم تم پہ ایمان لے آئیں گے, ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے, مان لیں گے آپ کی بات کو. اللہ کی طرف سے کیوں کوئی نشانی جو ہے نا وہ نہیں آئی کہ یہی پیغمبر ہے؟ اچھا پیغمبر ایسا ہی آنا تھا کہ جس کا باپ نہیں ہے, جس کی ماں بچپن کے اندر فوت ہو گئی ہے, جس کی بات جو ہے اس کا چچا نہیں مانتا. پیغمبر وہ ہوتا ہے, پیغمبر کے پاس سے بلکہ مال و دولت ہوتا ہے, چودراہٹ ہوتی ہے, صدارت ہوتی ہے. یہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ پیغمبر وہ ہوتا ہے, جبکہ پیغمبر ایسا نہیں ہوتا جس کو اللہ نے, یہ کہتے ہیں کہ یہی قریشی نبی بن کے آنا تھا, ہم میں سے کیوں نہیں ہے؟ قریشی قبیلے کے لوگوں کو یہ لوگ ہیچ والا, کمی لوگ سمجھتے تھے, جس طرح اب تیلی, یہ موچی والے قوم کا نام, تو یہ لوگ ان لوگوں کو حقیر, آج کے معاشرے کا بھی یہ ہے کہ یہ لوگ ان کو حقیر جان. اسی طرح اس طرح یہ قریش میں سے نبی بن کے آئے گا, اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے, اس کی ماں بھی فوت ہو گئی ہے, اس قدر کی باتیں کر کے لوگوں کو ورگلاتے تھے کہ کوئی نشانی لائے, یہ اب اس کو نبی مان لیں, اب اس کی بات ہم مان لیں. یہ کون ہوتا ہے؟ کوئی نشانی کیوں نہیں آ گئی؟ من ربی, اس کے رب کی طرف سے. جو یہ رب رب کرتا ہے, رب کی باتیں کرتا ہے, اس کی عبادت کی باتیں کرتا ہے, وہ کیوں نہیں ہے رب؟ کوئی نشانی ہم پہ ظاہر کر دے, ہم اس کی بات کو مان لیں گے. کیا کہا؟ فقل, کہہ دیجئے, انما الغیب للہ, فقل, پس کہہ دیجئے, انما, بے شک, الغیب, غیب, للہ, اللہ کے لیے. غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر نے یہ بات فرمائی. فقل, اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر ان کفار کے لوگوں کو کہہ دو, فقل, اے پیغمبر کہہ دو, انما, بے شک, الغیب, غیب جو ہے, للہ, صرف اللہ کے لیے ہے. اب تم کہتے ہو کہ کوئی نشانی آ جائے, تم پہ یہ معجزے آئے نہیں ہیں, یہ تم پہ یہ کوئی باتیں, پہلی امتوں پہ کوئی باتیں نہیں آئیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آسے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ آسے کو درمیان میں سمندر میں مارا ہے, دو رستے بن گئے ہیں, پانی آپس کے اندر مل بھی نہ رہا. اب کوئی باندھ بھی نہیں باندھا گیا, کوئی آگے چیز بھی نہیں رکھی گئی. اللہ نے کہا ہے کہ صرف آپ نے آسا مارنا ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلی ہلانا, وہ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا, اور ایک مٹھی کے اندر جو ہے وہ اس پتھر کا کلمہ پڑھنا, یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ نے ان پہ معجزے نازل فرمائے ہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کل کہہ دیجئے, انما الغیب, غیب کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. آج کہتے ہیں کہ پیر بھی غیب جانتے ہیں, پیر کی بلی بھی غیب جانتی ہے, ہر چیز غیب جانتی ہے, جبکہ غیب کی جو صفت ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اگر اللہ سے ہٹا کے کسی بندے کو کہو گے, جس طرح یہ کہنا جرم ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی رازق ہے, جس طرح یہ کہنا جرم ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے, اس طرح یہ بھی کہنا جرم ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی غیب جانتا ہے. اللہ کے علاوہ بھلا کون غیب جان سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ بھی غیب نہیں جانتا. فقل, پس کہہ دیجئے, انما, بے شک, الغیب, غیب جو ہے, للہ, اللہ کے لیے ہے. فرمایا فانتظروا, پھر تم انتظار کرو, انی, بے شک, معکم, میں بھی تمہارے ساتھ, من المنتظرین, انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. کوئی بندہ کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے نا, وہ کہنا کھلو رہا ہے, تنوں میں پوچھ لینا. کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت انتظار کر لے, پھر ہم تجھے پوچھ لیں گے تو کس طرح ہماری بات نہیں مانتا, یا تو اس طرح ظلم کرتا ہے نا, ذرا تو تھوڑی دیر بعد ٹھہر لے, ہمارے بندے آ جائیں, ہم تیری طبیعت صاف کر لیں گے. بندہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے, میری پاور ہے, میری طاقت ہے. اسی طرح کا لفظ اللہ نے بھی بول دیا, فانتظروا, تم انتظار کرو. تم کسی خوش فہمی کے اندر ٹھہرے ہو نا, اللہ کی نافرمانی اور بغاوتیں کرتے ہو, تم تھوڑی دیر انتظار کر لو, تم انتظار کرو. انی, بے شک, میں بھی, ماں
इन्नकुम तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ, मिनल मुंतज़िरीना मैं बेशक तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वाला हूँ। किसी पे जुल्म करे ना बंदा, वो कहता है कि ना ज़रा तुम ठहर लो, मेरे ज़रा बड़े आ जाएँ, वो लोग सारे आ जाएँ, फिर मैं भी इधर ठहरा हूँ, तुम भी देखोगे और मैं भी देखूँगा। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम भी इंतज़ार कर लो, मैं भी इंतज़ार कर लेता हूँ, क़यामत के वक्त पता लग जाएगा कि तुम क्या करते हो। उस वक्त तुम्हारा पता लग जाएगा कि तुम्हारी जिवें आदे ना जंगी दे विच कितना पानी है, उस वक्त ये पता लग जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या नेकियां हैं, क्या तुम्हारे अंदर अमाल है। मैं भी तुम्हारे साथ जो है वो इंतज़ार करने वाला हूँ, तुम भी इंतज़ार करो। वह इज़ा अज़कना जब हम चखा देते हैं अन्नासा लोगों को रहमतन अपनी रहमत के मज़े चखा देते हैं, हम अपनी रहमत नाजिल फरमा देते हैं मिन बाद ज़रा तकलीफ़ के बाद मस्सतहुम जो उसको पहुंची है। इसकी तफसीर हम पीछे गुज़र कर गए हैं, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इज़ा अचानक लहुम उनके लिए मकरुन चालें होती हैं फ़ी आयातिना हमारी आयात में। अच्छा फिर उनको पता लग जाए, आयात देख लें, अच्छा पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, फिर चालें करते हैं। यार ठीक है ये बात तो है पर अकल नहीं मानती, ये बात तो कुरान की ठीक है पर हमारा इमाम नहीं मानता। फिर वो चालें करते हैं, फिर वो हरबे करते हैं, अल्लाह की आयात के साथ हरबे खेलते हैं। कुल कह दीजिए अल्लाह ताला असरा ज़्यादा तेज़ है मकरन चाल करने में। अब अल्लाह की चाल करने का क्या मतलब है? जिस तरह हम ये चाल का लफ्ज़ जो है ना हम कहते हैं कि ये किसी शर के काम के लिए हो सकता है, ये किसी अच्छे काम के लिए नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की जो चाल है, अल्लाह ताला इस चाल का मतलब है कि अल्लाह खुफिया तदबीर करता है, खैर के काम के लिए भी हो सकती है। अल्लाह की चाल क्या थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये जो जादूगर इकट्ठे कर रहा है परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, आप मेरे बंदे हैं ना, टेंशन नहीं लेनी, तुझे साढ़े बंदे हो, परेशान नहीं होना, आपने किसी बात का आपने कोई गम फिक्र नहीं करना, अल्लाह जो आपके साथ है। क्या बात है? फरमाया कि ये जादूगर जो हैं अपने जादू के ज़रिए से ये सांप बनाए, तुम भी अपना आसा जो है ना वहाँ पे रख देना, मार देना, हम इसको सांप बना देंगे। अल्लाह की ये चाल थी, उन सब को वो खा गया, वो सारे जादूगर मुसलमान हो गए हैं। ये अल्लाह की चाल है, अल्लाह की चाल खैर के काम में है ताकि ये ईमान लें। और इसी तरह बंदे को जब मान होता है ना किसी चीज़ के ऊपर, बंदा बड़े रोब से कहता है यार मेरे पास ये चीज़ है, तू ये बात करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे सौर के अंदर थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि ये तो बाहर दरवाजे पे आए खड़े हैं। अल्लाह के नबी जी अगर इन्होंने नीचे देख लिया तो हमें तो आज कत्ल कर देंगे, हम तो आज शहीद हो जाएंगे। रोने लग गए। अबू बकर रोते क्यों? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तुम परेशान क्यों होते हो? अल्लाह की मदद यार हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, फिर टेंशन क्यों लेते हो? फिर इस तरह दुनिया की क्यों फिक्र करते हो? अल्लाह जो हमारे साथ है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अच्छा अल्लाह ताला तदबीर के इतबार से बड़ा वाकिफ़ है, अल्लाह ताला चालें चल लेता है, अल्लाह खैर के कामों को बंदे को अपना देता है कि खैर ये अल्लाह की चाल का मतलब समझ आ गया ना, ये बड़ा अहम बात है। अल्लाह की चाल से क्या मुराद है? जिस तरह हर काम में चाल को हम शर के लिए समझते हैं, इस तरह खैर के लिए भी समझा जाए। जिस तरह मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दी है, यही मिसाल आप आसे की वो समंदर वाले भी यहाँ पे आप रख सकते हैं और बात समझ आ सकती है। इन्ना बेशक रुसुलुना हमारे फरिश्ते यक्तुबूना लिखते हैं, मातम कुरूना जो तुम करते हो ना, ये फरिश्ते सारा कुछ लिख लेते हैं। यूँ ना कहना कि हमारी बात को लिखी नहीं जा रही या हम किसी बात से बाखबर हैं। एक मुहद्दिस का वाक़या, वो कहते हैं कि अगर ये कह दिया जाए कि कलम और आपने कागज़ आपने देना है, जो कुछ आपने ज़ुबान से बोलना है फरिश्तों ने लिखना है, लेकिन वर्के कागज़ पेपर आपने देनी है और कलम भी इनको आपने देनी है, तो अपनी ज़ुबानों पे आप ताला लगा लो। आप जो जितना ज़्यादा बोलते हो आप जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वर्कों का बोझ भी नहीं उठा सकते। लिहाजा बंदा बोले कम, और बोले कम तो फिर बोले अच्छा, जो बोले वो बोले अच्छा। लिहाजा अपने बोलने की कदर करो कि हर बात जो है ना वो लिखी जा रही होती है, किसी बात का जो है ना वो इनकार ना कर देना, हर बात जो है वो अल्लाह ताला के पास जो है वो लिखी जा रही है। लिहाजा कोई बात भी ऐसी नहीं है कि जो लिखी ना जा रही हो। यहाँ पे ये बात समझाने का मतलब है मुशरिकीन को आगाह करना है, अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ दे रहा है, तुम्हें मालो दौलत दे रहा है, ठीक है, तुम मालो दौलत दे कहते हो। ये कुफार के लोग क्या कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो हमें अल्लाह ने माल दिया है। पता है मालदारों को सबसे बड़ा नाज क्या होता है? कहते हैं अल्लाह की रजामंदी हम पे ना होती तो अल्लाह हमें माल ही ना देता।
اللہ کی رضامندی ہم پہ نہ ہوتی تو اللہ ہمیں مال ہی نہ دیتا، یعنی کہ اللہ ہم پہ راضی ہے۔ اس طرح اللہ آج بھی ہم پہ راضی ہے اور کل بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو نا، ہر بات لکھی جا رہی ہے، تم اپنے نامہ اعمال کو اور زیادہ سیاہ کر لو، جتنے سیاہ کرتے ہو کر لو، میں مہلت دے رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک مقررہ وقت جو ہے وہ مقرر کر لیا ہے۔ اور پیر عبد القادر شاہ جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، بندے کی نظر صرف تکلیف پہ ہوتی ہے، یار تکلیف دور ہو جائے۔ بندے کی ایک ہوتا ہے تکلیف کا سبب، ایک ہوتا ہے اللہ پہ نگاہ۔ تکلیف پہنچ جائے نا، پھر تمام باتوں کی کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر نگاہیں اللہ کی طرف ہوتی ہیں، اللہ تو مہربانی کر دے، اللہ تو شفا یاب کر دے، یہ کر دے وہ کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر اس کی نظر جو ہے وہ اللہ سے ہٹ کے اس سبب کی طرف چلی جاتی ہے۔ تندرستی دے دی اللہ نے، دکان پہ بیٹھنے کا قابل کا ہو گئے، اللہ نے تندرستی دے دی، کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ نا اس موت کے منہ سے نکال لے تو ہم نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے، اللہ ایک دفعہ توبہ کی توفیق دے دے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، اللہ صحت دے دے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی نظر اللہ سے ہٹ کے اپنے سبب کی طرف، اپنے مال و دولت کی طرف چلی جاتی ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا، اور نہیں تھے، الناس لوگ، الا مگر امتن امت، نہیں تھے لوگ الا مگر امتن امت، واحدتن ایک، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، ولولا کلمتن، اگر نہ ہوتا کلمہ، سبقت، جو پہلے سے متعین ہو چکا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لقضی، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، بینہم، ان کے درمیان، فیما، جس میں، فیہ، اس میں، یختلفون، جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، لولا، کیوں نہیں، انزل، نازل کیا گیا، علیہ، اس پر، یعنی کہ پیغمبر پر، آیتن، کوئی نشانی، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، فقل، کہہ دیجئے، انما، بے شک، غیب جو ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وَإِذَا، اور جب، اذقنا، ہم چکھاتے ہیں، الناس، لوگوں کو، رحمتن، اپنی رحمت کے مزے چکھاتے ہیں، من بعد ضراء، تکلیف کے بعد، مستہم، جو اس کو پہنچی ہے، اذا، اچانک، لہم، ان کے لیے، مکرن، چالیں ہوتی ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں چالیں چلتے ہیں، کل، کہہ دیجئے، اللہ، اللہ تعالیٰ، اسرع، سب سے زیادہ تیز ہے، مکرن، چال چلنے میں، انا، بے شک، رسولنا، ہمارے فرشتے، یکتبون، وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون، جو تم کرتے ہو، ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ کسی بھائی کو اس لحاظ سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، پوچھ سکتا ہے؟ کسی بھائی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی؟ تمکرون کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی، ہاں جی، اچھا، اللہ کے مکر سے کیا مراد ہے؟ بہتر طریقے سے چال چلتا ہے، وہ مومنوں کے لیے یعنی کہ چال چلتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک واقعہ اس کے اندر فرعون چالوں کو بلا لیتا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنا، جس میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ازکنا، ازکنا، ہاں، ہم چکھاتے ہیں، اور انتظار کرنے والے، انی، واجد بھائی، انی معکم، ہاں جی، میں تمہارے ساتھ، بس، انی، بے شک، میں، معکم، تمہارے ساتھ، منتظرین، منتظرین، ہاں جی، ہاں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں، ایک دفعہ دہرا لیں، سارا ترجمہ دہرا لیں۔ مگر ایک ہی امت، یعنی کہ پہلے سارے ایک ہی امت تھے، ایک ہی بات تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ہیں؟ پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ہاں جی، لفظ صحیح یار سر، اگر کوئی کلمہ ہوتا، ولو لا کلمۃ، اور نہیں تھا، نہیں تھا کوئی، نہ، ولو، اور نہیں تھا کوئی کلمہ، اور نہ ہوتا کوئی کلمہ، یہ ٹھیک ہے ترجمہ۔ من ربک، آپ کے رب کی طرف سے،
ہاں لکوزی البتہ فیصلہ کر دیا گیا. حدیث نکال لیں یار، حدیث نکال لیں، جلدی کریں. ہاں جی وما کان الناس، اور نہیں تھے لوگ. چلیں یار حدیث کھول لیں، حدیث کھول لیں. حدیث یاد ہے؟ حدیث سنا دیں زبانی جلدی. ہاں جی زبانی یاد نہیں کی؟ جلدی 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 سنا دو سنا دو. ٹھیک ہے آپ آگے کھول لیں. نماز شروع وقت کرتے وقت کی پہلی دعا. ان عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. یہ پہلے گزر چکی ہیں، ان کی بات ہو چکی ہے، وہیں سے آپ نے بات جہاں پہ نوٹ کی ہے وہیں سے دیکھ سکتے ہیں. قالت فرماتی ہیں کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اذا افتتح کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ شروع کرتے نماز کو، قالا کہتے سبحانہ کا پاک ہے اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری حمد کے ساتھ، و تبارک اور بہت بابرکت ہے اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے جدو کا تیری شان، ولا الہ نہیں ہے کوئی الہ غیرو کا تیرے سوا، سبحانہ کا پاک ہے تو اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ، و تبارک اسم کا اور بہت بلند ہے تیرا نام، و تعالی اور بلند ہے، و تبارک اور بہت بابرکت ہے اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بہت بلند ہے جدو کا تیری شان، ولا الہ نہیں ہے کوئی الہ غیرو کا آپ کے علاوہ. نماز کے شروع کے اندر یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ تو تمام کو آتی ہوگی تو ہاں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ وہی ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ ہاں صحیح حدیث سے سنن ابو داؤد کی ہے. ہاں کیا سمجھانا ہے دوبارہ؟ اذا جب افتتح شروع کرتے ہیں صلاۃ نماز کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے آغاز کرتے شروع کرتے نماز کا، قالا کہتے سبحانہ کا پاک ہے اللہم اے اللہ تو، و بحمدک اور تیری حمد و ثنا کے ساتھ، و تبارک اسمک اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، و تعالی اور بہت بلند ہے جدو کا تیری شان، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی الہ غیرو کا تیرے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے. ہاں عبداللہ زبانی حدیث سنا دو. ہاں اذا افتتح الصلاۃ، صرف یہی جملہ تھا، باقی تو آتی تھی آپ کو. اذا افتتح الصلاۃ جدو کا تیری شان، جدو کا تیری شان. اچھا غیرو کا ترجمہ، غیرو کا تیرے علاوہ نہیں ہے، الہ الہ ولا الہ ولا الہ معبود نہیں ہے کوئی معبود. ٹھیک ہو گیا، ترجمہ سمجھ آ گیا اس کا؟ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. یہ نخبۃ الحدیث کا ہو گیا. اس کے اعتبار سے اچھا جلدی جلدی مہر نبوت دے دیں، جلدی کریں. پھر حصال ثواب کے اعتبار سے آج ہم نے بات کرنی ہے اور بات بڑی اہم ہے اور بات بڑی تفصیلی کیا وہ میں کر لیتا ہوں. جلدی جلدی مہر نبوت دے دیں. اچھا بلکہ ہے پڑی ادھر، یہ لو. اچھا عبداللہ بھائی جب اذان دینا شروع ہوئے تو اس وقت کیا تاریخ تھی؟ ہاں جی نہیں 2 ہجری. نبوت کتنی تھی؟ 15 نبوت تھی. اچھا زکوٰۃ کے فرض ہونے کی تاریخ 3 ہجری.
اچھا شراب کو حرام قرار دیا گیا کتنی میں؟ شراب کو حرام کتنی ہجری میں قرار دیا؟ ہاں جی ہاں جی شراب کو 4 ہے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم کتنی ہجری کو ہے؟ 5 ہجری کو، بات ٹھیک ہے۔ نبوت کتنی تھی؟ ہاں جی 18۔ اچھا آگے کھول لیں۔ 6 ہجری یا 19 نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آئے۔ جب مکہ سے 7 کوس پر تھے تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، مگر یہاں پر ٹھہرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ قریش کے ساتھ ان باتوں پر عہد ہو گیا۔ 10 برس تک صلح رہے، آپس میں آنا جانا لین دین جاری رہیں، جو قبیلہ چاہے مسلمان سے مل جائے اور جو چاہے قریش سے جا ملے۔ بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے، مکہ میں عمرہ کرنے کی غرض کے لیے آئے، تو ان کفار کا اس وقت بولا تھا، ان کی طاقت زیادہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ روکنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیتے، آپ آئندہ سال آ جانا جانے کے لیے۔ تو یہ وہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زیارت کے لیے گئے تو آپ کو پہلے ہی مکہ میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے جو ہے نا آپ کو روک دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ آئندہ سال آ کے عمرہ کریں۔ اور جو شرائط انہوں نے طے کی تھیں وہ آگے ذکر کی جا رہی ہیں کہ 10 سال تک ہماری آپ کے ساتھ صلح رہے گی، کوئی آپ کے ساتھ لین دین تجارت تمام جو ہے نا وہ چیز جاری رہے گی، جو قبیلہ چاہے مسلمان سے جا ملے اور جو چاہے قریش سے جا ملے۔ مسلمان اگلے سال آ کر کعبہ میں نماز پڑھ سکیں گے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے تو اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا۔ یہ بات ہوئی نا کہ اب دیکھو معاہدہ طے ہو رہا ہے، قریش کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر ہمارا کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا نا تو آپ نے وہ بندہ واپس لوٹا دینا ہے، واپس کر دینا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگی کہ یہ معاہدے میں بات لکھی جا رہی ہے، تو یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ یار ابوبکر یہ کیسا معاہدہ ہے کہ ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ اگر ہمارا بندہ ان کے پاس کوئی چلا جائے تو ان کے پاس رہے گا، اگر ان کا بندہ ہمارے پاس کوئی مسلمان ہو کے اپنی مرضی کے ساتھ آ جائے ہم اس کو واپس لوٹا دیں گے، یار یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، ہماری جرت اور بہادری یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ نہ ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے یہ کہہ دیا ہے، بس ٹھیک کہہ دیا ہے، آگے ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ وہی بات ذکر کی جا رہی ہے۔ اگر قریش کا کوئی شخص مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچے تو اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جائے، اور اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر قریش سے جا ملے تو واپس نہیں دیا جائے گا۔ پچھلی یہ دوسری بات سن کر مسلمان گھبرا اٹھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر اسے بھی منظور فرما لیا۔ کتنی خندہ پیشانی ہے بندے کی کہ جو بات بندے کا دل تسلیم نہیں کرنا، ذہن تسلیم نہیں کرتا، اس کو مسکرا کے تسلیم کر لے، یار ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، میں غلط ہو گیا آپ ٹھیک ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ قریش کا خیال تھا کہ اس شر سے ڈر کر آئندہ کوئی شخص مسلمان نہ ہوگا، لیکن ابھی نا عہد نامہ لکھا جا رہا تھا، وہ تمام معاملہ ہوا تو جو لوگ نہ مسلمان ہوئے، ایک شخص مسلمان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے، بندہ واپس بھیج دو۔ یہ بندہ واپس جا رہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے واپس بھیج دیا، لیکن یہ شخص جا کے درمیان کے اندر جا کے نا یہ ٹھہر گیا۔ اب وہاں سے کوئی بندہ بھی مسلمان ہو کے آتا نا، اس نے یہاں پہ جو بھی آتا اسے اکٹھا کر لیتا، اکٹھا کرتے گئے۔ جو بھی مسلمان ادھر سے یہودی ہو کے آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاتا، بلکہ انہوں نے علیحدہ ایک اپنا قبیلہ بنا لیا، تو وہاں پہ روک لیتے تھے ان کو کہ یہ عہد نامہ ختم ہو جائے۔ لیکن ابھی عہد نامہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل جو مکہ والوں کی طرف سے عہد کرنے آیا تھا کا بیٹا ابو نصر وہاں پہنچ گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ جسے قوم نے قید کر کے رکھا تھا اب موقع پا کر بھاگ آیا تھا اور لوہے کی زنجیریں ابھی اس کے پاؤں میں تھیں۔ سہیل نے کہا کہ عہد کے موافق اسے واپس کر دو۔ مسلمانوں نے کہا کہ ابھی تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو معاہدہ طے ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اب وہ شخص مسلمان ہو گیا ہے تو ابھی تو سٹیمپ لگنی ہے، موریں لگنی ہیں، ابھی تو بات چیت پکی ہونی ہے تو پھر معاہدہ پکا ہوگا۔ ابھی تو جو ہے نا دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو صرف قانون لکھے گئے ہیں، نیچے سائن نہیں ہوئے، اتھارٹی جاری نہیں ہوئی، یہ نہیں جاری ہوا، عہد نامہ پر دستخط نہیں ہوئے، اس لیے اس شرط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا تب ہم صلح بھی نہیں کرتے، ہم آپ سے صلح نہیں کرتے، اگر یہ کہتے ہو کہ ہمارا ایک کافر کا بیٹا مسلمان ہو گیا تم وہ واپس کرو تو پھر ہم یہ صلح کریں گے۔
आप वसल्लम ने फरमाया ठीक है। आपने अबू नसर को पकड़ के उनके हवाले कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू नसर को उनके हवाले कर दिया। उन्होंने इसको फिर कैद में डाल दिया। इसने जेल ही में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। इसी तरह 300 आदमी एक साल के अंदर मक्का ही में मुसलमान हो गए। हर शख्स जिसे थोड़ी बहुत समझ है इस बात से जान सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और इस्लाम की खूबी किस तरह दिलों को अपना रही थी कि अजीज़ों प्यारों की जुदाई, वतन की दूरी, तकलीफ़ों और कैद का डर भी लोगों को मुसलमान होने से नहीं रोक सकता था। कि ये कहते थे कि तुम्हारा घर भी छीन लेंगे, तुम्हारी जायदादें छीन लेंगे, तुम्हें ज़ंजीरों में जकड़ देंगे, जिस तरह अबू नसर को किया है। इतनी पाबंदियाँ और इतनी सख्त कड़ी पाबंदियों के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, इस्लाम की तबलीग को जारी रखी है। तो जो बात मैंने बताई है वो इसी के दरमियान के अंदर उन्होंने शार्ट करके लिख दी है। ये मुआहदा तय हो गया। फिर अहमदाबाद ये मक्का के अंदर ना 300 लोग जो है ना एक ही साल के अंदर मुसलमान हो गए थे। 300 बंदे एक साल के अंदर मुसलमान हो गए थे। हिस्नो मुस्लिम दे दें। बुत परस्त की बख्शिश नहीं है, जो मर्जी है, बुत परस्त की बख्शिश नहीं है। हाँ जी, हम इस साले सवाब में ये बात करते हैं। सिर्फ 2 मिनट वेट कर लें, हम ये सिर्फ आगे पढ़ लें, सबक पढ़ लें, सिर्फ 2 मिनट वेट करें। अच्छा यार, सफ़ा नंबर 41 खोल लें। महयाया का क्या तर्जमा है? महयाया वल ममात। हाँ जी, महयाया वल ममात, महयाया ज़िंदगी वल मौत और मौत। अच्छा, मसीह दज्जाल असद, हाँ दज्जाल के मसीह दज्जाल के फितने के शर से चलें। अच्छा आगे, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन्नी बेशक मैंने ज़लम तो जुल्म किए हैं नफसी अपनी जान पे, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, जुल्मन कसीरन बहुत ज़्यादा मैंने जुल्म किए हैं। वला यगफिरु ज़ुनूबा नहीं बख्श सकता गुनाहों को इल्ला मगर अंता तू ही। गुनाहों को माफ़ करने वाला अल्लाह है तो इबादत के लायक भी अल्लाह ही है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। फ़ग़फ़िरली पस तू बख्श दे मुझे, मग़फ़िरतन बख्श दे मुझे, फ़ग़फ़िरली माफ़ कर दे ली मेरे लिए, मग़फ़िरतन बख्शिश दे दे मेरे लिए, मिन इंदिका अपनी तरफ से, वरहमनी और रहमत नाज़िल कर मुझ पर, इन्ना का बेशक अंता तू अल-गफ़ूर बहुत ज़्यादा गफ़ूर बख्शने वाला, रहीम रहम करने वाला है। तो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला रहम करने वाला है। कर हर बंदे को दुआ आती हो। इंशाल्लाह कल हम अपनी नमाज का पूरा प्रैक्टिकल तरीका जो हमने अपने कोर्स के अंदर शामिल किया है वो मैं मुकम्मल आपको करके बताऊंगा कि किस तरह नमाज़ पढ़नी है, हर रुकन किस तरह अदा करना है। आज भी फजल ताला हमारी नमाज भी मुकम्मल हो चुकी है। जिसने याद किया उसे याद है, जिसने नहीं की उसकी मर्ज़ी है। लेकिन ये प्रैक्टिकल इंशाल्लाह ये 3 माह तक ही जारी रहेगा ताकि प्रैक्टिस होती रहे, जो गलतियाँ हैं वो दूर होती रहें। अच्छा, आज हमने बात करनी है इसाले सवाब के एतबार से। इसाले सवाब जो आज हमारे माशरे के अंदर जो है वो रिवाज पा चुका है कि इसाले सवाब की कई एक सूरतें बन गई हैं। ठीक है, तो कोई लोग जो हैं इबादत के अंदर कोई ऐसी चीज़ों को शामिल कर लिया है कि उसे इसाले सवाब समझ लेते हैं। जिस तरह यानी कि कुरान ख़वानी करना, कुरान मजीद को पढ़ना, ये इबादत बना लेते हैं। याद रखें 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ है माली इबादत और एक है बदनी इबादत। एक क्या है माली इबादत और एक है बदनी इबादत। माली इबादत के अंदर जो है ना आप अपने हर बंदे के लिए जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। माली इबादत की बात समझ आ गई है। 2 चीज़ें हैं इसके लिए समझने के लिए, एक है माली इबादत और एक है बदनी इबादत। माली इबादत के अंदर जो कुछ आप करना चाहते हैं, अपने वालदा के लिए मस्जिद बनवाना चाहते हैं बनवा सकते हैं, अपनी वालदा के नाम के ऊपर कोई मुसाफिर खाना तामीर करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, आप जो कुरान मजीद ला के रखना चाहते हैं आप वहाँ पे ला के रख सकते हैं। अब हमारे माशरे के अंदर क्या है कि सवाब जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाता है कि सवाब कहते मैं बैठा हूँ, हाँ जी 7 दफ़ा कुल पढ़ लिया इसने, सारे ने कुरान मजीद सारा, हाँ जी ये सारा ट्रांसफ़र किसे कर दें? मौलवी साहब को। सारा खाता मौलवी साहब का हो गया है कि ये ट्रांसफ़र इधर हो गया है। ये बात कहाँ से मिली है? हाँ जी, ये मौलवी साहब को सारा कलाम मौलवी साहब को, यानी कि ये सारा कुरान जो है ये मौलवी साहब को बश का है। हाँ जी,
ہاں جی یہ قبول کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو وہاں پہ گئے بیٹھے ہوتے ہیں یہ پھر اس مردے کی ماں کو بخش دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کوئی غیب آیا ہے کہ آپ کی عبادت قبول ہو گئی ہے؟ آپ کا پڑھنا قبول ہو گیا، آپ کو پڑھنے سے جو ہے قرآن کا وہ ثواب مل گیا، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ٹرانسفر طریقہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ 11ویں اور 12ویں کے کیا چکر ہے؟ 11ویں کا پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیر غوث اعظم صاحب جو ہیں ان کی یہ وفات کا دن ہے، وفات تو نہیں کہتے، وہ وصال کہتے ہیں، یہ ان کے نزدیک مرتے نہیں ہیں، جو مر جائیں قبر کے اندر پہنچ جائیں وہ قبر کے اندر بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مرنے کے بعد زندہ، یہ بتا دینا ہے ایک، یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اچھا اگلی بات کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ مردے کو ثواب بخش رہے ہوتے ہیں کہ مردے کو ثواب پہنچ جائے۔ بھائی کیسے پہنچے؟ آپ کو کوئی وحی آئی ہے، کوئی غیب آیا ہے کہ آپ اس کو بخش رہے ہیں، آپ کا کلام پڑھنا قبول ہو گئے، آپ اس کو اور اس کو، کوئی یہ سنت سے ثابت ہے؟ 11ویں جی اس کا وصال ہوا ہے غوث اعظم کا، تو ہم نے اس نام سے جو ہے نا وہ 11ویں رکھ دی۔ اچھا جی 12ویں کیوں رکھی ہے؟ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، اس لیے جو ہے نا ہم نے 12ویں رکھ دی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 11ویں اور 12ویں، 11ویں کا وجود کہاں سے ہوا؟ غوث اعظم سے ہوا۔ 11ویں کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اصحاب سے نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب سے ہے ہی نہیں، جس کی بنیاد ہی غوث اعظم ہے، تو وہ بیان شریعت اور قانون کس طرح بن سکتا ہے؟ جس کی بنیاد ہی کھوکھلی ہے۔ 11ویں کی سب سے پہلے دلیل جو ہے یہ غوث اعظم کی نہ دیں تو پھر مجھے پکڑ لینا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ جی یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ بخشواتے ہیں جی، یہ یوں ہو جاتا ہے، یہ اصال ثواب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ 12 ربیع الاول کی بات ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی دوسرا اعتراض، پہلی بات سمجھ آ گئی ہے کہ 11ویں اور 12ویں ہے کیا؟ دوسری بات، ہم جی قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو ثواب، پھر قرآن کی فضیلتیں بیان ہو جائیں گی۔ اچھا ہم جی کوئی وہاں پہ کوئی گانا بھی نہیں پڑھتے، ہم کوئی قوالی نہیں پڑھتے، ہم جو گندا کام نہیں کرتے، ہم تو وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اور ہم قرآن پڑھ کے وہاں پہ اس پہ پھونک مار دیتے ہیں، یہ سارا سسٹم۔ اچھا اب بات بتائیں کہ آپ حافظ صاحب ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں، یہ کہیں کہ مجھے تو پورا قرآن آتا ہے، میں نے بکری ذبح کرتے ہوئے نا سورۃ ملک پڑھنی ہے، کیا یہ جو حلال جانور ہے سورۃ ملک پڑھ کے یہ کرے، کیا وہ جائز ہوگا ہمارے لیے کھانا؟ وہ حرام ہوگا ہمارے لیے کھانا۔ اگر یہ کہے کہ اچھا جی دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ نے حلال جانور کو ذبح کرنا ہے، اچھا یہ اس طرح کتے کو پکڑ کے ذبح کر دے، بسم اللہ اللہ اکبر پکڑ کے کر دے، کتا حلال ہو جائے گا؟ اور بھائی کتا حلال نہیں ہوگا۔ آپ اگر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کا قربانی کا جانور جو ہے وہ حرام بن جاتا ہے، حلال چیز حرام بن جاتی ہے، وہ بھی قرآن پڑھنے کی وجہ سے بنی ہے۔ قرآن پڑھنے، ہاں جی قرآن پڑھ رہے ہیں، بھئی قرآن پڑھنے کی وجہ سے آپ کا قربانی کا جانور قبول نہیں ہوتا، قربانی آپ کا قرآن پڑھنے کی وجہ سے پورا قرآن پڑھ کے کتے پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پہ حلال ہو جائے گا؟ یہ بلی حلال ہو جائے گی؟ نہیں حلال ہوگی، یہ حرام ہے۔ اگر یہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے یہ حلال نہیں ہوتا تو مولوی صاحب پھر کھانا بھی حلال ہے نہیں ہوتا، یہ چیزیں حلال نہیں ہوتی۔ حلال پہ ہاں ہاں جی ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے رہیں، 3 قل پڑھتے رہیں، آیت الکرسی پڑھتے رہیں، پورا قرآن پڑھ دیں، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ مردار ہوگا، کیونکہ وہ کس کے مطابق نہیں ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جائز نہیں۔ اچھا جس کی ابتدا کہاں سے بن گئی ہے؟ 11ویں سے۔ یہ 2 باتیں جو ہے نا ذہن کے اندر رکھ لینی ہیں، 2 باتیں اصال ثواب کے اعتبار سے ہو گئی ہیں، تو یہ بھولنی نہیں چاہیے آپ کو، 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو حلال کے ہیں نا وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے ہیں 11ویں کو کیا کرتے ہیں؟ حلال مانتے ہیں، اور جو حرام کے ہیں وہ اسے کیا کرتے ہیں؟ حرام کا مانتے ہیں۔ یہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، بھئی تم حرام کے ہو، ہم کیا ہیں؟ حلال کے ہیں۔ یہ حلال کے ہیں کہ جو حلالہ کرواتے ہیں۔ حلالہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ نا قاری صاحب یہ فلاں عورت ہے آپ کے پاس رہے گی 3-4 دن، آپ ذرا اسے استعمال کریں ٹھیک کر کے۔ تو یہ درباروں پہ اس طرح ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، عورتوں کو وہاں پہ لوگ اے پیر صاحب دے فقیر بندے ہیں، انہیں کو دیو، یہ بڑا ثواب ہوگا، بچے بڑے نیک پیدا ہوں گے۔ یہ سارا لفنڈ قسم کا کام ہے، جو ان کا اپنا کام حرام کا کام ہے، اور ہمیں کہتے ہیں کہ حرام کا ہے۔ ہم تو سنت کے مطابق نکاح کرتے ہیں، طلاق ہو جائے، 3 طلاقیں ہو جائیں،
یہ عورت جو ہے اپنے مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. تم نے درمیان کے اندر حلالے کو پیدا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنا بھی حرام ہے اور کروانے والا بھی حرام کا کام کرتا ہے. یعنی کہ حلال کے کون اور حرام کے کون ہے یہ حدیث سے بات ثابت ہو گئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام اور حلال کی بات بھی ہمارا اعتراض کا جواب جو ہے ان پہ آ گیا. اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ اچھا یار فلاں بھی ہم فلاں مولوی صاحب بھی اس طرح کرتے ہیں, فلاں بھی کلے رئیس صاحب ہونے کیوں انکار کریں نے, یہ اہل حدیث کیوں انکار کریں نے, باقی تو سارا جامپور یار کل کریں نے, ساتواں کریں نے, تے کو کیا ہے تو ہی دے گا پکا گئے تیرے کہنے پیسے کیا نہیں بڑ مار اما تیری فوت تھی گی یہ کوئی دودھ دے گا نہیں میں پکا سکتا, مولوی کو نہیں ساڑ سکتا, ہی نہیں میں کر سکتا ہوں تو اچھا وہ ہاں یار وہ وہابی بھی تے نہیں کریں نے بولا او کیا ہے ہاں او تے قلیل ہیں تھوڑے ہیں, کیا تانا ملا ہے دوسرا تانا کیا ہے قلیل ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قلیل ما